السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایز لرننگ. آج ہم سیکنڈری ہسٹری فار پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 کریں گے، موومنٹ دیٹ شیپ انڈین ہسٹری. تو چلیں اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر ہمارا پہلا ٹاپک ہے انڈیویجولس شیپنگ انڈسٹری لوکنگ ایٹ دا موٹیو. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ موٹیو کو دیکھیں. اگر آپ لوگوں کے مقصد کو دیکھیں اور ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں کہ ایسے لوگ کیوں ایسی راہیں چنتے تھے، تو آپ کو مدد ملے گی یہ سمجھنے میں کہ کیا ہوا تھا پاسٹ میں. یعنی پاسٹ میں کچھ ایسا تو ہوا ہوگا جب ان لوگوں نے، جو ہسٹورینس پیپل ہیں، انہوں نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے ایفرٹس کی، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر آپ کو چینج نظر آیا، اور جس کی وجہ سے ہسٹری میں بھی جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسا ایکشن میکس ریئیکشن ہوتا ہے نا، تو جو اگر کچھ ہوا تھا تبھی تو انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا. کچھ ان کے ساتھ برا ہوا ہوگا تبھی تو ان لوگوں نے ایفرٹس کی تھی تاکہ کوئی چینج، اچھا سا چینج آ جائے اور ان کی لائف بھی بیٹر ہو جائے. اس میں بہت اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہوا ہوتا ہے. اگر انجسٹس ہوا ہوتا ہے تبھی لوگ جو ہے وہ خلاف کھڑے ہوتے ہیں رولر کے یا کسی سسٹم کے. آگے ہم پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل آپ کو مزید اور سمجھ میں آ جائے گی. ہاؤ ڈڈ مسلم اسکالرز آف دا ریجن شیپ انڈسٹری. کس طرح مسلمان اسکالرز نے ان علاقوں میں چینج لے کر آئے اور شیپ ایک چینج ملا ہسٹری کو. نئی ہسٹری کے بارے میں آج بھی ہم بات کر رہے ہیں. آج آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں نا ہسٹری کے بارے میں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے، مسلم اسکالرز نے ایسا کیا کام کیا تھا ہسٹری میں کہ جو ہم ان اسکالرز کے بارے میں آج اسٹڈی کر رہے ہیں. سم آف دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ. اچھا، کچھ لوگ ایسے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر جو یہ بات سمجھ چکے تھے کہ فورن انفلوئنس بہت زیادہ آ رہا ہے. یعنی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں بہت مداخلت کر رہی ہے، ان کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کر رہی ہے، اور جو ہے وہاں کے جو لوکل پیپل ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان کو بھی آپس میں لڑوانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جو پروفٹ ہو رہا تھا، جو انڈینس کا سامان بھی بیچ کر، وہ جو کون لے جا رہا تھا، فورینرز لے جا رہے تھے. کس طرح؟ کیونکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی را کاٹن پرچیز کرتی تھی انڈیا سے، اور پھر اس سے کیا بنا رہی تھی، ٹیکسٹائل پروڈکٹس بنا رہی تھی، جو کہ دوسرے ممالک کو بھی بیچ رہی تھی اور انڈینس کو بھی بیچ رہی تھی، اور جس سے اس کو کیا ہو رہی تھی، بہت زیادہ پروفٹ ہو رہا تھا، اور وہ اپنا پاور اس علاقے میں یعنی انڈیا میں بہت زیادہ گین کر رہی تھی، اور انڈیا کے معاملات میں بھی، افیئرز میں بھی، انڈین افیئرز میں بھی بہت زیادہ مداخلت کر رہی تھی، یعنی انٹرفیئر کر رہی تھی. دی ایئرز آف دا ڈکلائن آف دا مغل امپائر. جیسے جیسے مغلوں کا وقت جو ہے وہ ڈکلائننگ پیریڈ چل رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ریوائولری آ گئے، یعنی بہت زیادہ دشمن ان کے آس پاس آ گئے، اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے مغل امپیریل کے ڈکلائن کے بعد؟ کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب ان کی حکومت ہونی چاہیے. مغلز جو تھے وہ مسلمس تھے، اور انڈیا میں بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں، لائک سکھ رہتے ہیں، مراٹھاز رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو رہتے ہیں. تو یہ سب کیا چاہتے تھے کہ مغلس کے بعد ان کا نمبر آئے. تو یہ آپس میں کیا ہو گئے تھے، فائٹ کر رہے تھے تاکہ پاور کو گین کر سکیں. اچھا، اب کیا بات ہو رہی ہے، دا نیڈ فار یونٹی. اب ضرورت کس بات کی تھی؟ یونٹی کی ضرورت تھی، ایجوکیشن کی ضرورت تھی، اور کامن پرپس کی ضرورت تھی. یہ تینوں باتیں کلیئر تھیں سارے انڈینس کو، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہم آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں. ایک حد تک جب آبزرویشنس تو انسان کرتا ہے نا کہ کیوں ہم آپس میں فائٹ کریں، پہلے تو ہم ایسے نہیں کر رہے تھے. تو انہیں لڑوا کون رہا تھا؟ برٹشرز لڑوا رہے تھے آپس میں، ٹھیک ہے. اور دوسرا مین ریزن کیا تھا کہ مغل امپیریل کا ڈکلائننگ پیریڈ چل رہا تھا، اس وجہ سے بھی وہ لوگ کیا ہو گئے تھے، الگ الگ ہو رہے تھے اور آپس میں فائٹ کر رہے تھے. تو ضرورت کس بات کی تھی کہ وہ آپس میں متحد ہو کر رہیں، تعلیم حاصل کریں، اور ایک کامن پرپس ہونا چاہیے. یہ بات سارے انڈینس کو سمجھ آ گئی تھی، خاص کر کے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کو تھرڈ کلاس میں ڈالا گیا تھا، ان کو اتنی اب امپورٹنس نہیں مل رہی تھی اس علاقے میں، ٹھیک ہے. کچھ مسلمان لیڈرز نے نوٹس کیا کہ شوشو پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو کنفیوژن ہے. ٹرموائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن ہے، یعنی کہیں تو ہے مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمان تھرڈ ڈگری میں چلے گئے. تو انہوں نے انکریج کیا اپنے فالوورز کو کہ وہ باہر کے جو انفلوئنس ہیں، یعنی برٹشرز کا جو انفلوئنس ہے مسلمانوں پر، اس سے دور رہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو رہے ہیں، اگر وہ برٹشرز کی بات مانیں گے یا ان کی باتوں میں آئیں گے تو وہ کیا پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے. اور اس بات سے اویئر رہیں اور انجسٹس کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں. انجسٹس کیا؟ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو آپ بولو، اگر کسی مسلمان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہو. اگر آپ پروٹیسٹ کرو گے، اگر آپ اس کے ساتھ ریزسٹنگ مطلب کیا ہوتا ہے، ود اسٹینڈ، آپ کھڑے رہو گے تو کیا ہوگا، آپس میں یونٹی بھی قائم ہوگی مسلمان کی، اور مسلمان متحد ہو کے رہیں گے. اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اگر میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اگر میں کھڑی رہوں گی تو سامنے جو ناانصافی کر رہا ہے نا، تو اس کو لگے گا کہ نہیں، یہ لوگ تو پاور میں، بھائی یہ سارے لوگ مل کے مجھ سے انصاف تو لے ہی لیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، ہم ایک اسٹرانگ کمیونٹی کے طور پہ آگے بڑھیں گے، یعنی مسلمان، ٹھیک ہے.
اچھا، مدرسہ اور مکتب. مکتب جو ہے اسکول کو کہا گیا، اور مدرسہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں، جس کی جو بہت بڑے اسلامک سینٹرز مانے جاتے تھے جہاں پہ اسلامی تعلیمات دی جاتی تھیں. کہاں دی جاتی تھی؟ مدرسہ اور مکتب میں دی جاتی تھی، اور جس نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا مسلمانوں کو ریوائیو کرنے میں، یعنی دوبارہ مذہب کی طرف لانے میں. علماء جو ہے وہ اسکالرز کے نام سے مشہور تھے، اور ایڈوکیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ وہ فیور کر رہے تھے، ریکمینڈ کر رہے تھے کہ واپس جاؤ قرآنک پرنسپل کی طرف، تاکہ ہم ایک نیا چینج لا سکیں کس میں؟ سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ کا مطلب کیا ہے؟ فیور یا ریکمینڈ کرنا. کیا ریکمینڈ کر رہے تھے؟ کہ قرآنک پرنسپلز یعنی قرآن کو پڑھو، ان کے قانون کو پڑھو، تاکہ تم اپنی سوسائٹی میں ریفارم یعنی چینج لا سکو. ٹھیک ہے، اب نیچے آ جائیں. اب تو لکھا ہوا ہے ہاؤ ڈڈ شاہ ولی اللہ بیکم سگنیفیکنٹ ان ریجنل ہسٹری. کیا رول تھا شاہ ولی اللہ کا ہسٹری میں؟ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ مسلم اسکالر تھے اور خطبے دیا کرتے تھے، اور ان کا مین کنسرن یہ تھا کہ مسلمان کیوں کمزور ہو رہے ہیں. ان کی زندگی کے دوران انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت کمزور پڑ رہے ہیں. ان کی فیملی رہتی تھی دہلی میں، اور ان کے فادر نے اسٹارٹ کیا تھا ایک اسکول جس کا نام مدرسہ رحیمیہ تھا. شاہ ولی اللہ نے وہاں پر کافی عرصے تک تعلیم دی لوگوں کو، اور اس کے بعد وہ مدینہ چلے گئے یعنی سعودی عربیہ میں، جہاں پہ انہوں نے بہت سارے سال گزارے اسلامک اسکالر کے ساتھ. جو وہاں پہ سعودی عرب میں جو اسکالرس تھے نا، ان کے ساتھ انہوں نے کافی ٹائم گزارا. ان کی اسٹڈیز اور آبزرویشن، جب وہ یہ اسٹڈیز کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، تو وہ آبزرو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی جو ڈکلائن کی وجہ یہ ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ وہ قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کو فالو نہیں کر رہے، اسی وجہ سے مسلمان ڈکلائن کا شکار ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کوئی بات لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ذریعے آپس میں کیا کرتے ہیں؟ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایک سمپل سی بات ہوتی ہے جو اتنی ویریفائڈ بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے لڑنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ اتنی ساری باتیں جن پہ وہ ایک ساتھ ایگری کرتے ہیں، ان پر رہ کے انہیں متحد رہنا چاہیے، نہ کہ ڈیوائڈ ہو جانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا، اور قرآن کو بہتر سمجھنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا تھا پرشین لینگویج میں، کیونکہ پرشین لینگویج بہت سارے مسلمانوں کو آتی تھی اس وقت کے. بہت سارے علماء نے شروعات میں تو کرٹیسائز کیا، یعنی نکتہ چینی کی کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیوں پرشین میں کر دیا؟ قرآن تو عربی میں ہے اور اس کو عربی میں ہی پڑھنا چاہیے. لیکن شاہ ولی اللہ کون تھے؟ ایک وائس مین تھے، یعنی عقل مند انسان تھے اور گریٹ ٹیچر تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جو ہے وہ لوگوں کو سکھانا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اسی لیے وہ برداشت بھی کر رہے تھے. اور ان کی لائف کے دوران انہوں نے بہت سارے سپورٹرز بھی گین کر لیے تھے. جب وہ زندہ رہے تھے تب تک بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے ان کی اس بات کو، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تاکہ وہ قرآن کو مزید گہرائی میں سمجھ سکیں تھرو پرشین لینگویج. شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے ان کے کام کو جاری رکھا ان کے مرنے کے بعد، اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اردو میں. شاہ ولی اللہ نے پرشین میں کیا تھا، اور ان کے بیٹوں نے کس میں کیا تھا؟ اردو میں کر دیا تھا. شاہ ولی اللہ نے بھرپور کوشش کی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کی ڈکلائننگ کی پاور کا جو ایرا ہے، یعنی جو دور چل رہا ہے، اس کو کسی طرح اس کا خاتمہ ہو جائے. اور مراٹھاس اور سکھ جو کیا چاہ رہے تھے؟ وہ مغلز کا ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے تھے، یعنی مغلز کا ڈکلائننگ پیریڈ چل رہا تھا، تو مراٹھا اور سکھ چاہتے تھے کہ وہ مغلوں کی جگہ آ کے رولنگ کریں. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ لیٹرز لکھے تھے. شاہ ولی اللہ نے لیٹرز لکھے تھے مسلم رولرز کو اور نوبلز کو، اور ان سے کہا تھا کہ وہ آپس میں مل کر رہیں اور تیار رہیں ایکشن کے لیے. شاہ ولی اللہ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا قرآن کو پرشین میں 1750 میں، جو کہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. جو کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ عربی جانتے تھے اور کچھ لوگ ہی عربی سمجھتے تھے اس وقت پہ، تو انہوں نے پرشین میں کر دیا. تو پرشین میں کرنے سے کیا ہوا کہ زیادہ لوگ اب قرآن کو سمجھنے لگے تھے. واٹ واز دا موڈ آف دا پیپل؟ لوگوں کا کیا موڈ تھا؟ لوگ کیا کس طرح امپیکٹ پڑ رہا تھا لوگوں پر؟ لوگ کیا چاہتے تھے؟ ڈیورنگ دا 18 اینڈ ارلی 19 سینچری، 18 سینچری کے دوران اور شروعات میں 19 سینچری کے ایک ریلیجس ریوائول آتا ہے، خاص کر کے اسلامک کمیونٹیز کے اندر. ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب کی طرف جانا سٹارٹ ہوتے ہیں، اور یہ ریوائول، یہ چینج ان کے دماغ میں تبدیلی لے کر آتا ہے. اور یہ تبدیلی کون ڈالتے ہیں ان کے دماغ میں؟ کون ڈالتے ہیں کہ آپ قرآن کی طرف جاؤ؟ اسکالرز یہ بات انہیں کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ قرآن کی طرف، تاکہ آپ جو ہے آپ کے تھاٹس میں، آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ انہوں نے زور دیا تھا، کس بات پہ زور دیا تھا؟ کہ کیا بیہیویئر، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے ہمیں سوسائٹی میں، یعنی سوسائٹی میں کس طرح ہمیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہم سوسائٹی میں اچھے سے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو لڑائیاں نہیں ہوں گی نا، تو اتنا بڑا مسئلہ پھر پیدا نہیں ہوگا. شاہ ولی اللہ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور انہوں نے پرسویڈ یعنی زور دیا تھا افغان لیڈر سے، پرزور اس میں کہا تھا کہ جو ہے آپ مراٹھاس کو آنے سے روکیں. ایڈوانس کہتے ہیں پروگریس. مراٹھاس انٹر ہونا چاہ رہے تھے، انڈیا پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے آپ مراٹھاس کو کیا کرو؟ روکو.
ان لیٹر ٹو دورانی، جو لیٹر انہوں نے دورانی کو لکھا اس میں انہوں نے کہا ڈرا دا سواڈ، یعنی فائٹ کے لیے تیار رہو، اینڈ ناٹ چیٹ ایٹ ٹل دا ڈیسٹینیشن از اسٹیبلش بٹوین دا ٹرو فیتھ اینڈ انفیڈیلٹی یعنی ڈسلوئلٹی۔ اچھا، ڈرا دا سواڈ کا مطلب کیا ہے؟ ریڈی فار فائٹ، یعنی جنگ کے لیے آپ تیار رہیں اور ایسی چیز کو پروٹیکٹ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ واقعی میں صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ ایسے ریومرز تھے، کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی بات لوگ بلیو کر رہے تھے کہ اسلام سے منسلک ہے، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے اور غلط بات کون کر رہا ہے، اس کے بعد ہی آپ کسی سے فائٹ کرو۔ آپ ایسے ہی کسی کے کہنے پہ یا کسی علماء کے کہنے پہ کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو ایسے ہی آپ کسی سے فائٹ مت کرنا۔ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے کہ صحیح بات کی فیور کرو اور جو غلط بات ہے اس کے خلاف کھڑے رہو۔ ڈسپائٹ دورانی گریٹس وکٹری ایٹ پانی پت، اس کے علاوہ دورانی کو وکٹری ملی تھی پانی پت میں، اور بہت سارے لوگوں کو امید تھی کہ وہ دہلی میں ہی رکیں گے اور مسلمانوں کی یونٹی کا باعث بنیں گے، لیکن اس کے بدلے کیا ہوا؟ وہ کہاں چلے گئے؟ افغانستان چلے گئے، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے لیے کیا تھا؟ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا باعث بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیڈ آ ریلیجیس ریوائول انسپائر پیپل، اچھا کیا ریلیجیس ریوائول نے انسپائر کیا تھا لوگوں کو؟ دا ریوائول آف انٹرسٹ ان ریلیجن واز سپر اسپیئر ہیڈڈ بائی انٹلیکچوئلس، اچھا جو یہ ریوائول آیا تھا یعنی لوگ ریلیجن کی طرف جا رہے تھے، اس کے ہیڈ کون کرے تھے؟ اس کے لیڈرز کون تھے؟ انٹلیکچوئلس یعنی پولیٹیکل تھنکرز، جو سیاسی شعور رکھتے ہیں نا، وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے، کیونکہ پاور لوگ کس کی بات سنتے ہیں؟ ایک اسکالرس کی سنتے ہیں اور ایک پولیٹیشنس کی سنتے ہیں، تو یہ دونوں جو مسلم انٹلیکچوئلس اور مسلم اسکالرس تھے وہ دونوں مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کس کی طرف جاؤ؟ قرآن کی طرف جاؤ، تاکہ اس کی آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی اور آپ کی سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اور ان میں سے جنہوں نے کام کیا تھا کچھ ایسے تھے جو لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، سم آف whom who draw on the work of much earlier writers، اور اس سے پہلے جو ہے لکھنے کا کام بہت سارے لوگ کر چکے تھے۔ اب کیا تھا؟ امپلیمنٹیشن کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، اس بارے میں لکھ کے تو بات کر رہے تھے یہ لوگ، لیکن اب کیا تھا؟ امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم تھا۔ who called for better care for individuals facing difficult circumstances، اب وقت تھا کہ اب ان لوگوں کی حفاظت ہو سکے جو لوگ مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کون لوگ مشکل حالات سے گزر رہے تھے؟ غریب لوگ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ پڑھو کن لوگوں نے جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، جس میں سب سے پہلے نام آ رہا ہے میر ناصر علی کا، جو کس نام سے مشہور تھے؟ تیتو میر کے نام سے مشہور تھے، اور انہوں نے کیمپین چلائی تھی سوشل ریفارمز، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ معاشرے میں چینج آئے، اور وہ مر گئے سپورٹ کرتے کرتے کس کو؟ غریبوں کو، جو کہ لوکل لینڈ اونرز کے قبضے میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور برٹشرز ان سے جو ہے زمینوں پر کام کرواتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اگر فارمرز جو ہے کیا کر رہے ہیں، اپنی زمین پر کام کر رہے ہیں، تو وہ لینڈ کا اونرشپ انہیں ملنا چاہیے، فارمر پور لوگوں کو، کیونکہ ساری محنت تو وہ لوگ کر رہے ہوتے تھے اور اس کے بدلے انہیں ہینڈسم منی یعنی اچھا اماؤنٹ بھی نہیں ملتا تھا، تو وہ پور کی فیور کرتے کرتے اپنی ساری زندگی انہوں نے غریبوں کی فیور میں گزاری۔ فرازی موومنٹ کے بانی کون تھے؟ حاجی شریعت اللہ تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ سپورٹ کریں جو مسلمان گاؤں میں رہتے ہیں ان کو، خاص کر کے بنگال کے جو گاؤں میں رہتے تھے مسلمان وہ، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ریوائو یعنی چینج ہونا چاہیے اور اسلامک پریکٹسز لے کر آؤ اپنے علاقے میں۔ وہ مسلمانوں سے وہاں کے مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کرو؟ ریلیجن کی طرف جاؤ، اسلامک کو پریکٹس کرو اپنے علاقے میں۔ یہ موومنٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پروموشن ملا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں ایسی باتیں ہیں جس سے سوسائٹی بہت اچھے سے ڈیولپ ہوتی ہے، سوشو اکنامک ایکویلٹی ڈیولپ ہوتی ہے ڈیو ٹو جسٹس۔ اسلام میں جسٹس کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، تو جب جسٹس ہوگی تو کیا ہوگی؟ ڈیولپمنٹ ہوگی، ایکویلٹی کی بیسس پہ ہوگا نا جسٹس، تو انصاف کیا ہوتا ہے؟ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اس بات پہ بھی انکریج کیا کہ ایجوکیشن یعنی تعلیم حاصل کرو اور جو ہے غلامی سے نجات حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کاسٹ سسٹم کو اپوز کیا، یعنی ایک دوسرے میں ڈویژن مت کرو، کاسٹ مت بناؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بہت زیادہ فارمیشن ہوئی مسلمانوں کی، مسلمان کیا ہو گئے؟ ابھر کر سامنے آئے اس ریجن کے اندر، کہاں پر؟ بنگال میں۔ شریعت اللہ کو اریسٹ کر لیا گیا تھا 1838 میں، کیونکہ وہ کس کو انکریج کر رہے تھے؟ غریب لوگوں کو انکریج کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ان غریب لوگوں کو زمین دے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا 1840 میں۔